نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، آپ غیب جانتے تو اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتے، جیسا کہ اللہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت سارا خیر جمع کر لیتا. لہٰذا ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر ہوں گے. ناظرین، آپ اس کلپ میں سن رہے تھے جہاں یہ کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ کے تحت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے. تو آئیے ہم اور آپ اسی آیت کریمہ کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی. اس آیت کے بھی مفسرین نے 3 مطلب بتائے ہیں. ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ کلام بطور انکسار کے ہیں. دوسرے یہ کہ اس میں تمام معلومات الہیہ جاننے کی نفی کرنا مقصود ہے. تیسرے یہ کہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے. نسیم الریاض میں اسی آیت کے ماتحت ہے علم غیب کا ماننا اس آیت کے منافی نہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، کیونکہ نفی علم غیب بغیر واسطہ کی ہے. لیکن حضور علیہ السلام کا غیب پر مطلع ہونا اللہ کے بتانے سے واقع ہے. رب تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے فلا یظہر علی غیبہ، کل معلومات الہیہ جاننے کی نفی ہے. تفسیر خازن تفسیر جمل میں اسی آیت کے ماتحت ہے پس اگر تم کہو کہ حضور علیہ السلام نے بہت سے غیبوں کی خبر دی ہے اور اس کے متعلق بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہے اور علم غیب تو حضور علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہے، تو ان باتوں میں اور اس آیت میں لو کنت عالم الغیب میں مطابقت کس طرح ہوگی؟ تو میں کہوں گا کہ یہاں احتمال یہ ہے کہ یہ کلام انکسار کے طریقہ پر فرمایا ہو، اور اس کے معنی یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا بغیر خدا کے بتائے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام غیب پر مطلع ہونے سے پہلے کا ہو. جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو غیب پر مطلع فرما دیا تو خبریں دی. اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے حضور علیہ السلام کا غیب پر جاننا نہ جاننے کی طرح ہے، کیونکہ آپ کو اس چیز کے بدلنے پر قدرت نہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی. تو معنی یہ ہوئی کہ اگر مجھ کو علم حقیقی ہوتا اس طرح کہ میں اپنی مراد کے واقع کرنے پر قادر ہوتا تو خیر بہت سی جمع کر لیتا. یہ توجیہ نہایت ہی نفیس ہے، کیونکہ آیت کے معنی یہ ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی خیر جمع کر لیتا اور مجھ کو تکلیف نہ پہنچتی. اور صرف کسی چیز کا جاننا خیر جمع کرنے اور مصیبت سے بچنے کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ خیر کے حاصل کرنے اور مصیبت سے بچنے پر مستقل قدرت نہ ہو. مجھ کو علم ہے کہ بڑھاپا آئے گا اور اس وقت مجھ کو یہ تکلیف پہنچے گی، مگر مجھے بڑھاپے کے دفع کرنے پر قدرت نہیں. مجھے آج خبر ہے کہ غلہ چند روز کے بعد گرا ہو جائے گا کہ میرے پاس آج روپیہ نہیں کہ بہت سا غلہ خرید لوں، خرید نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ خبر حاصل کرنا، مصیبت سے بچنا علم اور قدرت دونوں پر موقوف ہے، اور یہاں قدرت کا ذکر نہیں. تو علم غیب سے وہ علم مراد ہے جو قدرت حقیقی کے ساتھ ہو، یعنی علم ذاتی جو لیت ہے جس کے ساتھ قدرت حقیقی لازم ہے، ورنہ آیت کے معنی نہیں درست ہوتے، کیونکہ مقدم اور تعلیم لزوم نہیں رہتا اور اس کے بغیر قیاس درست نہیں ہوتا. نیز دیوبندی تو اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت سے خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچتی، مگر چونکہ نہ میرے پاس خیر ہے اور نہ مصیبت سے بچنا، لہٰذا غیب نہیں جانتا. ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ غور کر لو، اگر میرے پاس خیر ہو اور میں مصیبت سے بچوں، سمجھ لو کہ مجھے علم غیب بھی ہے، میرے پاس بہت خیر تو ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. لہذا مجھے علم غیب بھی ہے. یہ آیت تو علم غیب کے ثبوت میں ہے، نہ کہ انکار میں. لہذا معلوم ہوا کہ وہابیہ دیابنا اہل حدث قرآن و حدیث پڑھتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں اور عوام کے ذہن و فکر میں غلط باتیں ڈالے. اللہ تعالی ہمیں ایسے ذلیل لوگوں سے بچائے. ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں.